السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کو قبرستان بنانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے حکم فرمایا کہ اپنی جو نماز ہے اس کا کچھ حصہ جو نفل سے متعلق ہے، جیسے ہم سنت مؤکدہ جسے کہہ دیتے ہیں، وہ گھروں میں ادا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ یا کہا کہ گھروں میں قرآن پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، ان گھروں میں برکت ہوتی ہے جہاں پہ نفلی نماز مرد گھر جا کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی۔ ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، میرے امتی جہاں چاہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں۔ وہ الگ سے حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر کہ حمام کے اندر اور قبرستان کے اندر نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں، مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں ادا ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں، جو عام زمین ہے، جس کا ناپاک ہونا آپ کو معلوم نہیں ہے، پاک ہونا معلوم ضروری نہیں ہے، بس اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے تو وہ پاک ہی ہے۔ اگر آپ تک کوئی بات ایسی نہیں پہنچی تو وہاں پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی نبی الاسلام کی خصوصیت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے کافروں پر اللہ نے میرا رعب ڈال دیا۔ تیسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت وہ اوپن میدان میں رکھتے تھے، جو کافروں سے میدان جنگ میں ملنے والا سامان ہے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو بھسم کر دیتی تھی، اور یہی قبولیت ہوتی تھی، لیکن نبی الاسلام کے لیے وہ حلال کر دیا گیا۔ چوتھا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ مجھ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے آتے تھے۔ اور 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک 6ٹھی چیز بھی ہے، اور وہ ہے کہ مجھ پر ختم نبوت فرما دی۔ وہاں پہ لفظ ہے خوتیمہ، جو قادیانی اکثر اعتراض کرتے ہیں نا، قرآن میں تو خاتم کا لفظ ہے، اس کا مطلب نبوت کی مہر ہے، اور وہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مہر نبوت ہی ہے۔ مہر نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مہر سے اگلا پیغمبر آئے گا۔ مہر نبوت سے مراد سیل آف دا پروفٹ ہے، سٹیمپ آف دا پروفٹ ہے، کہ جیسے ایک ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ ایک مہر لگائی جاتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس مہر کے بعد اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے نبی الاسلام مہر نبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خاتم کا لفظ دکھائیں، تو سب موجود ہے صحیح مسلم میں خاتم کا لفظ بھی، اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ایک 7ویں خصوصیت بھی آئی کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا، یعنی میں مختصر گفتگو کرتا ہوں، مفہوم اس کا بڑا ڈیٹیل ہوتا ہے۔ دیکھ لینا، انما الاعمال بالنیات، سر اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس حدیث پہ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ خیر، اس حدیث کی طرف واپس آئیں کہ جو سوال ہوا تھا کہ قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو، تو اب کوئی اس سے اگر یہ رزلٹ نکالتا ہے نا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے، تو وہ بالکل غلط رزلٹ ہے۔ کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ بخاری مسلم میں کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ قبرستان میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ایگزیکٹ قبر کے اوپر، البتہ اگر قبر سامنے ہو، جیسے بعض یہاں مساجد، ہماری بدقسمتی ہے کہ مسجدوں کے اندر مزار بنائے ہوئے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے وہ قبر اور آپ کے درمیان کوئی دیوار یا کوئی سترہ ہو تو نماز درست ہوگی، کیونکہ نبی الاسلام بھی 13 سال تک خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مطاف کے اندر، اس حال میں کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو نبی الاسلام کو بتوں کی طرف منہ تو نہیں کیے ہوئے تھے، اگرچہ بت اندر تھے، لیکن کعبے کی جو دیواریں ہیں وہ چاروں وہ سترہ بن جاتی تھی، تو نماز درست ہوگی۔ البتہ اتنی تکلیف کوئی نہیں کہ ڈھونڈ کے ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جو اللہ کے نبی کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں۔
کیونکہ نبی الاسلام نے تو قبروں پہ مساجد بنانے سے منع کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو نماز پڑھنے سے مسجد جو سجدہ گاہ بنانے سے قبروں کو منع کیا گیا۔ قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت اس حوالے سے ہے کہ چونکہ مردہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو گویا وہ گھر مردہ ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ یہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں تو زندہ لوگ رہتے ہیں۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مثل ہے۔ اس حدیث میں یہ معنی نہیں نکلتا کہ قبرستان جا کے کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ قبرستان جا کے آپ دعا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے آپ نے اس کو نہیں بخشنا۔ ظاہر ایک بندہ قبرستان بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا وہاں بیٹھ کے؟ کچھ تو پڑھے گا نا، سنت اذکار کر لے گا، قرآن پڑھ لے گا۔ نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے، وہ سجدے والا معاملہ ہے، قبر کی تعظیم والا ہے۔ صحیح مسلم میں جو 321 نمبر حدیث ہے، شروع میں جو عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ کافی لمبی نصیحتیں کرتے ہیں، جس میں وہ اپنی زندگی کے 3 ادوار کو یاد کرتے ہیں، اور آخری دور میں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے اوپر وہ شرمندہ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، آلموسٹ 2-2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے قاصدوں کو جواب دوں۔ یعنی تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی وجہ سے میرا دل مانوس ہو جائے اپنی قبر کے ساتھ۔ جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب ایک مردے کو دفنا کے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا اب اپنے اس بھائی کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگو، ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، سوالات کی استقامت کے لیے دعا مانگو۔ تو جو قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ قبر کے اندر جو مردہ ہے نا اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہاں الٹ عقیدہ ہے کہ اندر والا باہر والے کو فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھیں نا، ہر چیز ہی الٹ بتائی گئی ہے نا آپ کو، باہر والے نے اندر والے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پہ بیٹھنا میں مانوس ہوں۔ اب 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے تو آپ نے واٹس ایپ میسیجز تو نہیں دیکھنے، دعا بھی انسان کتنی دیر کر سکتا ہے؟ 2 گھنٹے تو نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھ کے تسبیحات کریں، اذکار کریں، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھا کرو۔ مراد یہ جس طرح مردے مر کے ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، اب وہ قرآن پڑھ کے تو اپنے نامہ اعمال میں مزید ثواب ایڈ نہیں کر سکتے، تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم تو زندہ لوگ گھروں میں آباد ہو، وہاں پہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ ہے اس کا معنی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت آئی ہو۔ سجدے کی ممانعت آئی، نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، قرآن پڑھنے کی نہیں آئی۔ لہٰذا یہ الفاظ کو، جب اس طرح کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں تو ان کو دقت نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کن معنوں میں چیز بیان ہوئی ہے۔ باقی ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں تو سیالکوٹ سے چند بھائی آئے، وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارے علاقے کے اندر تو جب کوئی مردہ دفن ہو جاتا ہے نا تو 40 دن تک اس کی قبر پہ خیمہ لگا کے مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ 40 دن کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، فرشتے اس وقت آتے ہیں جب دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ بھئی یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، وہ تو ایک بات کی گئی کہ اتنی جلدی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہو تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور پھر اس سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بالکل فوراً ہی دفنانے کے بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا انہوں نے یہ مطلب نکال دیا کہ جب تک ہم قبر سے ہٹیں گے نہیں نا، اس وقت تک فرشتے سوال نہیں شروع کریں گے۔ بھائی فرشتوں کو پردہ ہے آپ سے، وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کا تو فریم آف ریفرنس ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم پھر اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے دن فرشتے آئیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، واپس چلے جائیں گے، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر کتنے دن آن گے؟ ہاں
40 دن کے بعد تو وہ پھر حساب کتاب ہی اس کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ طریقے ہیں جناب بخشوانے کے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا دھندا ہے. 40 دن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے بھائی 40 دہاڑیاں تو لیں گے نا, وہ ڈیلی اجرت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, فی سبیل اللہ تو نہیں کوئی بیٹھا ہوا, 40 منٹ کے لیے ان کو بیٹھتا. اور وہ شفٹوں میں چلتے ہیں, یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں, نہیں, شام کو نیکسٹ شفٹ آتی ہے جو صبح تک بیٹھتی ہے, قبر خالی نہیں ہونے دینی. تو یہ اس میں سے رزلٹ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں, وہ قبرستان کے اوپر بیٹھ کے. تو اس قسم کی جو قرآن خوانیاں ہیں, یہ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا جی. اور کرائے کے اوپر, یعنی باقاعدہ ریٹس ہیں, آپ نے 500 روپے کا ایک قرآن مل جائے گا, 1000 روپے کے 3 ہو جائیں گے, اس طرح ریٹس بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اب تو چونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں, آپ یقین کریں کہ علماء نے اب وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. قرآن کوئی نہیں آپ کو دیتا بھائی, مہنگائی کا زمانہ ہے, 500 میں آپ کو پورا قرآن کون دے گا. وہ یہ پیکیج آفر کر سکتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی اوریجنل, آپ نے جو اگر فلاں کمپنی کی برانڈڈ چیز لینی ہے وہ اتنے کی ملے گی, اس کی جو پائریٹڈ کاپی ہے وہ اتنے کی ملے گی. قرآن اوریجنل چاہیے تو میرے بھائی 5000 کا کم از کم ہوگا. اگر آپ کو 3 دفعہ سورہ اخلاص والا چاہیے تو وہ 500 کا وہ مل جائے گا. تو اس سے بہتر ہے آپ خود پڑھیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنے لیے خود ذخیرہ جمع کر لیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کسی کے اس قسم کی چیزوں کے محتاج نہ رہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال حق کے اندر انہی چیزوں کے ثبوت میں نا وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ امام حسن کے جو پوتے تھے نا, جب وہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پہ خیمہ لگا لیا. تو اس سے قبر کے اوپر مزار بنانا اور یہ چیز ثابت ہوئی. میں بڑا حیران ہوا, میں صحیح بخاری کھول کے دیکھی. پہلی بات ہے وہ اس کی سند انہوں نے بیان نہیں کی, وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں کتاب الجنائز کے اندر لے کے ہیں. مشکات میں بھی کتاب الجنائز میں مل جائے گی, تعلیقاً وہ روایت ہے. دوسرا وہ روایت پوری انہوں نے لکھی نہیں, وہ تو ان کے خلاف ہے. اس میں ہے کہ اس بیوی نے ان کی قبر پہ خیمہ لگایا, یعنی وہ اتنا اس نے غم لیا اپنے خامند کا کہ اس نے قبر پہ 1 سال کے لیے خیمہ لگا لیا کہ میں اب ادھر ہی رہوں گی. تو جب وہ اٹھی تو لوگوں نے اس کا پھر مذاق اڑایا اس عورت کا کہ ہاں تم 1 سال سے جو خیمہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی جس مردے کے لیے, وہ مردہ تمہیں واپس مل گیا. یعنی اس زمانے کے لوگ بھی انجینئر صاحب کی طرح اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ اگلے جملے انہوں نے نقل نہیں کیے ہیں جو خلاف تھے ان کے, اور کہا جی خیمہ لگا لیا. خیمہ لگانے کے بعد کیا ہوا؟ تو کسی انڈیویجول نے کوئی اس طرح کا الٹا ایکٹ کیا ہے تو اس زمانے کے لوگ اسے پھر ٹونٹ ہی کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے, مردہ تو نکال کے واپس نہیں لے جاؤ گے, خیمہ لگانے سے تو کچھ نہیں ہوگا, کسی کو دھونس کے ساتھ بخشوا تو نہیں سکتے. اسی لیے میں اکثر اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات بتائے تو بغیر ٹکٹ کے چل نہ پڑا کریں, آپ خود وہ دیکھیں وہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے, کس حالت میں لکھی ہوئی ہے, اس کے آگے پیچھے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر اوقات وہ چیزیں اس طریقے سے ہوتی نہیں ہیں جس طریقے سے یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو قرآن و سنت کو بالکل خلاف عقل کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی. یہ جال حق میں انہوں نے اس طرح کی کافی باطل نظریات جو ہے نا انہوں نے لکھے ہیں. یہ دیکھیں کرامت ہے, میں نے کھولا تو وہی آیت نکلی ہے. ہماری بھی کچھ چھوٹی موٹی کرامات ہو جاتی ہیں. سورہ یہ کون سی ہے, ممتحنہ کی آخری آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے متعلق مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں مت گانٹھو, یہ اسی طریقے سے نا امید ہو چکے ہیں آخرت میں اپنی کامیابی کے حوالے سے. ان کو پتہ ہے کہ عذاب ہمارا مقدر ہے, جس طرح کافر نا امید ہو چکے ہیں اپنی قبر والوں سے. یعنی کافروں کو جس طرح یہ پتہ ہے نا کہ مردے قبر کے سے اٹھ کے اب واپس نہیں آنے, یہ کافروں کا عقیدہ تھا. سورہ قاف کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ایک ایسا مرد آیا ہے جو ہمیں ایک عجیب بات بتاتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور گھل مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. یہ تو دور کی کہانی ہے. تو کافر اس بات پہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مردے زندہ ہوں گے. تو کافروں کا کیا عقیدہ تھا کہ مردے زندہ نہیں ہوتے. تو اللہ نے اس کے عقیدے کو مثال کے طور پہ بیان کیا کہ جس طرح کافروں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ مردہ زندہ نہیں ہوگا, نہ اب زندہ ہو سکتا ہے نہ قیامت میں زندہ ہوگا, یعنی آخرت کوئی نہیں ہے.
بالکل اس طریقے سے یہودیوں کا بھی جو آخرت کے بارے میں وہ مایوس ہو چکے ہیں اور تمہارے بارے میں بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ تم ان کی ملت پہ آؤ گے. اور یہ جو جملہ ہے نا کہ جیسے کافر نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اصحاب القبور سے کافر مایوس ہو چکے ہیں. اتنا ٹکڑا نقل کر کے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہا کہ قبر والوں سے مایوس ہونا کافروں کی نشانی ہے. ہم تو مایوس نہیں، ہم تو قبر والوں سے مانگتے ہیں. لیکن سر یہ تو اس آیت کا چوتھا حصہ ہے، یہ آیت پوری تو پڑھیں. اب مجھے بتائیں جب وہ یہ کام کر رہے تھے اس وقت ایک دفعہ ان کے دل نے ملامت نہیں کیا ہوگا کہ میں قرآن کی تعریف کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب صحیح فرماتے تھے کہ قرآن کی لفظی تعریف تو کوئی نہیں ہوئی ہے، لیکن مانوی تعریف اس امت نے بھی کر دی ہے. اور بخاری اور مسلم کی وہ پیش گوئی نبی الاسلام کی کہ تم بھی اسی طریقے پہ چلو گے جس طرح اگلے لوگ چل پڑے تھے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا. تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے ہیں؟ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں ان سے بدتر حالت میں اس امت میں آ چکی ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں تعریف کی، انہوں نے بھی ٹیکسٹ میں تو تعریف نہیں کی ہے. اور اگر یہ تعریف ہو جاتی یقین کریں ہمیں دنیا میں ہی جنت مل جاتی، کیونکہ ہم قیامت دن کہہ سکتے تھے ہمیں تو کوئی چیز ملی نہیں، یا تو پیغمبر بھیج ہمارے پاس، کتابیں بھی آئیں وہ بھی تعریف شدہ تھی، ہم کہاں سے حق حاصل کرتے؟ تو بس جدھر کوئی لگا ہوا تھا لگا رہے. لہٰذا قرآن محفوظ ہو کہ ہم خوش تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اوپر لٹکتی ہوئی ننگی تلوار ہے قرآن کا محفوظ ہونا، کیونکہ یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں، یہ ایکویلنٹ ہے پیغمبر کا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی حق بات آئی نہیں تھی. یہ تو اللہ نے گارنٹی لی تھی نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرتا تو اس کا ٹیکسٹ بھی بدل دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر سراج صاحب والی بات درست ہے، ٹیکسٹ تو نہیں بدلا، مفہوم انہوں نے بھی بدل دیا. دیکھ لیں. اسی طریقے سے وہ مفتی صاحب کا ذکر خیر ہوا ہے تو مجھے ایک اور مثال بھی یاد آ گئی. مفتی صاحب جو ہے نا وہ حاضر و ناظر کے عقیدے میں نا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ القصص کی وہ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں. اچھا یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے جی 44. حاضر و ناظر میں وہ بحث کرتے ہوئے خود ہی ایک سوال لکھتے ہیں کہ ہم پہ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورہ قصص میں یہ آیت ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، کہ اے نبی تم اس وقت کوہ طور کے مغربی کنارے پر اس سمت میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. تو وہ کہتے ہیں ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ وحی کر رہا تھا اس وقت حضور وہاں پہ موجود نہیں تھے. آپ اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے. جی تبھی تو وہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس آیت میں یہ تو لکھا ہے کہ حضور وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس معاملے کو دیکھ نہیں رہے تھے. آپ جہاں پہ بھی تھے اللہ کے پاس وہاں اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جس طرح نبی علیہ السلام قبر مبارک میں ہوتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ جملہ کیا بولا، کیا لکھا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور دیکھ نہیں رہے تھے، صرف یہ لکھا ہے کہ فزیکل موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ آیت پوری نہیں انہوں نے لکھی، جان بوجھ کے آدھی آیت لکھی، ایک لائن کی آیت تھی، کیونکہ آگے لکھا ہے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نبی نہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے والوں میں شامل تھے، نہ آپ فزیکلی موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے، یعنی نہ آپ حاضر تھے اور نہ آپ ناظر تھے. اب آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے. انہوں نے آدھی آیت لکھی کہ اس میں تو یہ لکھا کہ آپ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ آپ اس پہ گواہ بھی نہیں تھے اور آپ دیکھ نہیں، لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں ایک آیت کو اس طریقے سے آدھا لکھنا یہ کسی شخص کی یعنی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اور یہ بد عقیدگی تو بڑا ہلکا لفظ ہے، یہ تو اس کے اوپر تو سب سے گاڑے والا فتویٰ لگتا ہے. قرآن کی تعریف کرنا جان بوجھ کے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو علماء یہود کو اللہ نے کہا کہ تم جانتے تو ہو، تو اس قسم کی یہ چیزیں کرتے ہیں اور آدھی آدھی باتیں لکھتے ہیں.
اور جب ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی علماء کا احترام نہیں کرتے. علماء احترام تو کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی تھوڑی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں. بس میں نے رات کو بھی بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ 10-20 سال کی مار ہے. اب ان کا سٹیٹس وہ ہوگا جس طرح آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں نا, آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے, یہ کس عقیدے کا ہے, کس برادری کا ہے, سگریٹ پی رہا ہے نہیں پی رہا. آپ چپ کر کے اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں, اپنے کانوں کو ہینڈ فری لگاتے ہیں, اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں. جب وہ منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں تو اتر جاتے ہیں. آپ ڈرائیور کی شکل بھی نہیں دیکھتے. علماء کا اور ائمہ دین کا جو آج کے دور کے ہیں, یعنی امام مساجد کا یہی سٹیٹس ہونے والا ہے کہ آپ چپ کر کے آئیں گے, اپنی نماز پڑھیں گے, آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہوگا کہ یہ ڈرائیور کون ہے. نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. بس وہ اکیلا ہوگا, وہ اس کو ملازم کے طور پہ رکھا ہوگا. نہ آپ اس سے کبھی کوئی دینی مسئلہ پوچھیں گے, نہ کوئی چیز ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کہ اس بیچارے نے کیا بتانا ہے یار, اور بتانا بھی ہے تو غلط ہی بتانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ یوٹیوب حفظہ اللہ تعالیٰ, فیس بک دامت برکاتہم عالیہ اور واٹس ایپ مدہ ذلہ سے حاصل کریں. یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے اس وقت. انہوں نے کیا بتانا ہے آپ کو؟ پہلے یہ کہتے تھے کہ نوجوان ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہے, یہ جا کے جدید اسکالر سے جا کے ڈسکشن کرتے ہیں. اب جب جا کے نوجوان پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو کہتے ہیں پتہ لگ گیا کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. ادھر بھی خوش نہیں ہو رہے. بھائی جب آپ کو پہلے یہ گلا تھا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ علماء کو چھوڑ کے تو بقول ان کے ہم جیسے بے دینوں سے دین سیکھ رہی ہے, تو جب آپ نوجوان آپ سے جا کے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو جواب دیں. ان سے لڑتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں. یہ سوال کا جواب تو نہیں ہے سر. سوال جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے, اور اگر نہیں پتا تو ٹائم لے لیں کہ آپ کچھ عرصے بعد آپ کو بتا دیں گے.